وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ مبارک بھی ہے، اور جمعہ مبارک آپ سارے بھائی جانتے ہیں ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، جمعہ والے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک بھیجا کرو۔ درود کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہاری خطائیں مٹا کر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ درود پاک کی کثرت، پھر فرمایا یہ جمعہ المبارک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے ہمارے لیے یہ جمعہ المبارک۔ اس لیے جمعہ کی فضیلت کے لحاظ سے بھی آپ نے ترغیب دلائی، اس پر بھی ہم سارے بھائی غور کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے جو ریگولر مسلسل موضوع چل رہے ہیں ان میں وقت کی مناسبت سے بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے ہمارے پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے غمخوار، امت کی پریشانیوں کو ختم کروانے والے اور امت کی ٹینشن کو اپنے طرف رحمت کے ساتھ ڈال کر ختم فرمانے والے۔ اس حوالے سے چند ایک خصوصی باتیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے قرآن پاک میں سورہ توبہ آیہ مبارکہ نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یہ جو اتنا حصہ یہ والا عزیز علیہ ما عنتم، یہ خاص حصہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی شان کو واضح کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ فرمایا تمہارا دشواری میں پڑ جانا، تمہارا مشکل میں پڑ جانا ان پر بڑا سخت گزرتا ہے، تمہارے پاک نبی علیہ السلام پر بڑا سخت گزرتا ہے جب تم پریشانی میں پڑتے ہو۔ تو دیکھ لیجیے ایسا دل انور اور ایسی رحمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہاں بنیادی طور پر دو تین باتیں ذرا اصولی لحاظ سے ہم غور میں لے آئیں اس موضوع کے حوالے سے۔ دنیا میں پائے جانے والے لوگ اس وقت تین طرح کے سامنے آئے۔ پہلے نمبر پر کافر جو مانتے ہی نہیں تھے، دوسرے نمبر پر مسلمان مومنین جو اپنی جانیں بھی حضور علیہ السلام پر قربان کرتے تھے، اور ایک تیسرا گروہ بیچ میں ظاہر ہوا جس کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شمار کرنے کی کوشش کرتے اور حقیقت میں اندر سے یہ منکر ہی ہوتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دل انور عطا فرمایا کہ آپ مومنین کے حق میں تو خیر اور رحمت والے ہیں ہی ہیں، منافقوں اور کافروں کے حق میں بھی دنیا کے لحاظ سے آپ ہمیشہ رحمت ہی رحمت بن کر آئے۔ دنیا کے لحاظ سے بڑی اس پر آیات طیبات اور احادیث طیبات ہیں۔ قرآن عظیم سورہ کہف کے اندر ایک آیہ پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جب یہ کافر لوگ مسلمان نہ ہوتے تھے اور پھر اسی طرح کفر میں آگے بڑھتے جانا چلتے جانا تو دل انور پر بڑا شاق گزرتا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کیے جا رہے ہیں، ہمیشہ کی دائمی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں یہ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں اس حقیر سی دنیا کی خاطر۔ بڑا دل انور افسردہ ہو جاتا، اور اس کی کیفیت اتنی زیادہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی اس فرمان میں بیان ہوئی، فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان ایمان نہ لانے والوں کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے؟ اتنی پریشانی اپنے اوپر لیتے اپنی جان دے دیں گے آپ؟ کیا آپ کی جان مبارک وہ ایسی ہے کہ ان کی خاطر آپ کی جان چلی جائے؟ ایسا کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہ ٹینشن، یہ پریشانی کہ یہ لوگ بچ جائیں کسی طرح جہنم سے، ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں اور ہمیشہ رحمتوں والے یہ بن جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کے حق میں، کل میں نے آپ بھائیوں کو ساری بات سنائی جب فرشتے آ گئے کہ ان کے لیے اشارہ کر دیجیے جنہوں نے تکالیف دی ہیں، ہم ان کو بھسم کر کے رکھ دیں گے پہاڑوں کو ملا کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر میں نہیں چاہتا کہ ان پر ویسے عذاب آئے۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، طائف والوں کا جو واقعہ ہے۔ قرآن عظیم 9ویں سپارے کے آخر پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اب چونکہ آپ ان کے اندر تشریف فرما ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ہیں ان کے اندر جلوہ گر، اس وجہ سے ان پر اب ویسا عذاب بھی نازل نہیں ہوگا جیسا عذاب پہلی امتوں پر آیا کرتا تھا۔ پوری پوری بستیاں اٹھا کے الٹ دی جاتی ہیں اور چند لمحوں کے اندر ان کو ختم کر دیا جاتا تھا جب وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرتے۔ تو فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا آپ کی رحمت کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل رہا ہے، آپ کی رحمت کی وجہ سے اب میں ان پر ویسا عذاب بھی نازل نہیں کروں گا۔ اس حد پر آپ کی رحمت کا جلوہ ہے، آپ کی دل انور کی محبتیں۔ یہ دوسروں کے حق میں نے ایک دو باتیں کی، کافروں اور منافقوں کے حق میں۔ اور جب آ جاتی ہے امت، تو اب امت کو بھی ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں۔ ایک امت وہ ہے جس کو امت مطلق کہا جاتا ہے، امت دعوت۔ جب یہ لفظ بولتے ہیں نا امت دعوت، دو قسمیں آپ موٹی دو قسمیں بنا لیں، امت دعوت اور امت اجابت، یہ دو امتیں ہیں۔ جب کہتے ہیں امت دعوت، اس میں دنیا جہاں کی ہر طرح کا بندہ موجود ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، کافر ہے، دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، سارے اس امت کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ ماننے والے یا ماننے والے، امت دعوت۔ اور امت اجابت، اجابت کا مطلب جنہوں نے قبول کر لیا، اس میں صرف اور صرف مسلمان شامل ہیں، ایمان والے جو صحیح آقا پاک کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان کر آپ پر ایمان لائے اور پھر سب کچھ آپ کو مانا، یہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں پہلی باتیں میں نے کی ہیں وہ امت دعوت کے لیے بھی رحمت آپ کی واضح ہے، ان کی پریشانیاں، ان کا ایمان نہ لانا آپ کو دل انور پر شاپ گزرتا ہے۔ اور جب آتی ہے بات امت اجابت کی، مومنین کی، مسلمانوں کی، تو پھر تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اور ہی طرح سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں، ہر طرح سے رحمت ہی رحمت، ہر طرح سے کرم ہی کرم، ہر طرح سے رحمتوں کا نچھاؤ، رحمتوں کی بوچھاڑ جیسے کہتے ہیں نا بارش ہوتی ہے اور موسلا دھار بارشیں۔ فرمایا آپ کی رحمت ایمان والوں کے لیے ایسے بن کر ظاہر ہوئی، کوئی کسی قسم کی پریشانی ہمارے اوپر آقا پاک نے آنے نہیں دی۔ یہ ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شیطان بیچ میں آ کے ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو نفس امارہ کے پیچھے لے جانے کے لیے وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اسلام بڑا اوکھا دین ہے۔ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں ہی، وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام بڑا اوکھا دین ہے، ورنہ قرآن عظیم، حدیث طیبات، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارا ہمارا اسلام اس بات کا گواہ ہے کہ کسی بندے کو، کسی عورت کو جو مسلمان ہے، فرمایا ہم نے ان کی طاقت سے زیادہ سخت حکم دیا ہی نہیں ہے۔ پہلے ان کو طاقت دی ہے، ان کے جسم کو، جسامت کو پہلے قوت والا بنایا ہے، بعد میں ان کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کر لو کیونکہ تمہارے اندر طاقت موجود ہے۔ اتنا پیارا دین ہے اور آقا پاک کی رحمت۔ چند ایک باتیں میں آپ بھائیوں کو یہاں عرض کروں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن ایسے کر کے آپ تشریف فرما کے صحابہ کراؤں، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک مثال سے نہ سمجھاؤں کہ میں تمہارے لیے کیسا ہوں، میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاؤں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کبھی آگ جلتی دیکھی ہے؟ اس آگ کے اوپر ادھر ادھر سے یہ کیڑے آ جاتے ہیں، کوئی اڑتے اڑتے پتنگے آ جاتے ہیں، وہ اس آگ میں گرنے لگیں، کوئی ان کے آگ کے پاس بیٹھا ان کی بلائی چاہنے والا ان کو روکے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، کبھی ادھر ہٹائے، کبھی ادھر ہٹائے، کبھی نیچے سے کیڑا آ رہا ہو، کوئی ادھر سے آ رہا ہو، اور وہ کہے کہ یار یہ مر جائیں گے، آگ ہے آگ ہے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کس طرف آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ لیں کہ ہم تھوڑی چل کے گرمائش لے لیں گے، لیکن وہ آگے جتنا آتے جائیں گے آگ کی ختم ہو جائے گی، تو وہ پھر ان کو پیچھے پیچھے ہٹاتے ہیں اور لگا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بیٹھنے کی ظاہری طور پر، لیکن وہ پھر بھی ان کی خاطر بیٹھا ہے کہ جب تک آگ ختم نہیں ہو جاتی تب تک میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا ورنہ یہ مر جائیں گے یہاں آ کر۔ فرمایا اس بیٹھنے والے اور ان کو بچانے والے کی طرف میں وہ ہوں جو تمہاری خاطر موجود ہوں، میں تمہیں کمر سے کمر سے کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، پتہ ہے سامنے جہنم ہے، آگ ہے، چل جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ فرمایا میں اتنا خیر خواہ ہوں تمہارا
کتنی بڑی مثال دی حضور علیہ السلام نے. آقا پاک ہمیں بچا رہے ہیں، یقین جانیے حضور علیہ السلام ہمیں بچا رہے ہیں. آپ واضح دعوت کا فرمان تھا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخر کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ. اب آگے ذرا سنیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام کے لحاظ سے میں چند ایک باتیں کرنے لگا ہوں. آپ نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا میں چاہتا ہوں، دل تو میرا کرتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم قرار دے دوں، لیکن امت کی دشواری کی وجہ سے میں ان کو سخت حکم نہیں دیتا. کہیے ذرا سارے سبحان اللہ. اگر ہر نماز سے پہلے مسواک لازم ہوتی، ہر وضو سے پہلے مسواک لازم ہوتی تو کتنی دشواری ہو جاتی. دوسری حدیث پاک بخاری مسلم شریف کی، فرمایا کہ یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی، دیگر کافی ساری کتابوں میں، فرمایا میری چاہت ہے کہ عشاء کی نماز وہ ایک پوری تہائی رات، ایک رات کا حصہ گزرنے پر پڑی جائے. آج کل مثلاً 8:30 نماز ہو رہی ہے تو رات کا ایک تہائی حصہ مثلاً جا کے 10:30 بجے کے قریب، 11:45 بجے کے قریب ہوتا ہے پہلا حصہ، پھر دوسرا، پھر آگے تیسرا حصہ، رات کے 3 حصے کریں تو اس کا جو پہلا حصہ اینڈ ہو، فرمایا اس پر میری چاہت ہے کہ جتنی اندھیرے میں نماز پڑھی جائے. لیکن فرمایا میں اتنی دیر عشاء کی نماز نہیں پڑھاتا کیونکہ میری امت دشواری میں پڑ جائے گی. جو ہی عشاء کا ٹائم ہوتا ہے فرمایا چلو فوری پڑھ کے جا کے آرام کرو، تو صبح کام کاج پہ نکلنا ہوتا ہے. ورنہ دل انور میں تھا کہ میں ایسے کر لوں، نہیں کیا، امت کو بچایا. پھر فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ کل پرسوں میں نے سنائی تھی. 3 دن حضور علیہ السلام نے نماز تراویح با جماعت پڑھائی تھی رمضان شریف کے آخری عشرے میں. اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے. پہلے دن پڑھائی تو تھوڑے لوگ تھے، جب اگلے دن پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے با جماعت نماز پڑھائی ہے تو واہ واہ سارے لوگ آ گئے مسجد میں. جب اگلا دن آیا تو مسجد بھری ہوئی ہے، باہر لوگ حضور علیہ السلام کے پیچھے، اور وہ عشاء کے بعد نماز شروع ہوتی، سحری تک نماز جاری رہتی تھی. تیسرے دن صحابہ فرماتے ہیں ہماری دلوں کی سوچوں کی یہ کیفیت تھی کہ خوف طاری تھا کہیں سحری نہ رہ جائے ہماری. اتنی کمال قرات، خوبصورت آواز کے ساتھ نبیوں کی امامت کروائی، پیچھے شہزادے دیوانے صحابہ کھڑے ہو گئے، محبت کے ساتھ تلاوت سن کر ساری رات گزار رہے ہیں. چوتھی رات جب آئی تو رش رش، دن کے ٹائم صحابہ مشوری کرتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو، چرچا ہوتا تھا رات کو آقا پاک کیسے نماز پڑھا رہے ہیں. جب چوتھی رات آئی نا جی تو رش مجمع مسجد نبی آس پاس ہر جگہ، جو گھروں میں عبادت کرتے تھے وہ بھی سارے آ گئے، آقا پاک کے پیچھے پڑے. ساری رات گزر گئی، حضور علیہ السلام تشریف ہی نہیں لائے. آپ کا حجرہ مبارک بند ہے، آپ اندر تشریف فرما ہے، آقا پاک نہیں تشریف لائے. صحابہ کرام بیٹھے دیدار کر رہے ہیں حجرہ مبارک کا، دروازے پر نگاہیں لگی ہیں، کب آقا پاک آئے نماز پڑھائیں. وہ حضور پاک نہیں تشریف لائے. یہ بخاری شریف میں 4 6 7 جگہ پر حدیث پاک ہے، نہیں تشریف لائے. جب وقت گزر گیا آپ تشریف لائے تو فرمایا تمہارا آنا، تمہارا شوق، تمہاری چاہت سب میں اندر بیٹھ کے ملاحظہ فرما رہا ہے، سب مجھے پتا ہے. لیکن مجھے ایک خدشہ لاحق ہو گیا، اگر میں آیا اور میں نے نماز پڑھائی اور تمہارا یہ شوق ذوق دیکھ کر اگر اللہ پاک اس کو اتنا پسند فرما کے کہیں اس کو اگر فرض فرما دے گا تو میری بعد والی امت مشکل میں پڑ جائے گی، اس لیے میں آیا ہی نہیں. کیسی رحمت ہے. یہ ذرا سبحان اللہ. کوئی اوکھا حکم دیا ہمیں، جہاں حضور علیہ السلام کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری امت کے لیے مشکل ہے، آپ وہاں آسانی دے رہے ہیں. پھر 50 نمازیں معراج کی رات فرض ہوئی، سارے مسلمان جانتے ہیں، دنیا جانتی. بخاری شریف میں واضح روایت 349 نمبر حدیث پر حضور پاک نے جا جا کے واپس جا کے 5 اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی، 45 ہوئی، 40 ہوئی، 35 ہوئی، پھر واپس گئے. آخر 5 جب رہ گئی تو حضور علیہ السلام سے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کام کروا لو. فرمایا اب تو مجھے بھی حیا آتی، کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کیا میری امت 5 بھی نہ پڑتا ہے. اس میں حضور علیہ السلام کا اپنی امت پر اعتماد بھی ہے.
فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری امت آپ 5 بھی چھوڑ جائے، 5 بھی نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر امت نے جیسا تیسا کر کے، چاہے زمانے کے حالات کچھ بھی رہو، ظالم آئے ہو، جابر آئے ہو، انہوں نے بچوں کو، مسلمانوں کو جیسا بھی تحقیق کیا ہو، مارا ہو، ظلم کیا ہو، شہادتیں ان کی کی، مسلمانوں نے جماعت کا اہتمام نہیں چھوڑا۔ بڑے لوگ ہیں جو کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، جنہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا عبادات کا، لیکن ہمیشہ امت کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اذانیں بھی دی ہیں، جنہوں نے باجماعت نماز کا اہتمام بھی کروایا ہے، وہ سادے سے سادے مسلمان ہوں، وہ علماء ہوں، ہمیشہ اللہ پاک نے ایسے افراد چن کر رکھے ہیں پیارے محبوب کی امت میں۔ اور میرے محبوب الاسلام نے معراج کی رات اپنی امت پر یہ اعتماد کیا ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ تو فرما دے میری امت ایسے نہیں کرے گی، تو چند ایک افراد ضرور ایسے ہیں، تو وہ بندے خوش نصیب ہیں جو 5 نمازوں کا اہتمام کر کے، کروا کے نمازوں کی ادائیگی فرمانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر معراج کی رات 7 آسمانوں پر ہو رہا تھا۔ ہاں جی، اس لیے میں کہتا ہوں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، گھر والوں کو پڑھانی چاہیے، تاکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ تو 50 سے 5 نمازیں کروا لی۔ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، ہم نے تو 50 فرض کی تھی، آپ نے 5 کروائی ہیں۔ اب سنیے، آپ کی رحمت کو دیکھ کر پڑے گی امت 5، ان کو ثواب پوری کی پوری 50 کا عطا فرمائے، کمی نہیں آنے دیں گا۔ اور آقا پاک علیہ السلام نے اس سے اگلی بات فرمائی، جب آپ تشریف لائے، صحابہ کو نظام دیا، مدینہ طیبہ شریف کے اندر نظام بن گیا، مسجدیں آباد ہونا شروع ہو گئی، آپ نے فرمایا سنو بھائی، کوئی بندہ اگر اکیلا پڑے گا تو ثواب وہ ہے جو اعلان ہوا، کوئی بندہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پھر اس کو 1 کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کوئی بندہ اگر ایسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس مسجد میں جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی بندہ اگر اٹھ کر آ جائے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے، مسجدی حاضہ، میری مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز پڑھے، اسے اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی اگر بیت اللہ شریف میں آ جائے، مسجد حرام شریف، خانہ کعبہ شریف، میں وہاں اللہ تعالیٰ میرے امتی کو 1 کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے بڑھایا ہے امت کے لیے ثواب، یہ سارا حدیث طیبات میں لکھا ہے۔ اور فرمایا جو وضو سے پہلے مسواک کر لے، اس کو اس سارے پر اللہ تعالیٰ 70 درجے مزید بڑھا کر ثواب عطا فرمائے گا، 70 درجے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جو میرا امت کوئی بھی نیکی کرے، امامہ شریف سر پہ باندھا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی 10,000 کے برابر کر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں ترغیب دیتا رہتا ہوں گاہی بگاہی امامہ شریف کی، یہ آقا پاک کی سنت مبارکہ آپ کی پسند ہے، اس کو ہمیں ترجیحی محبتوں کے ساتھ اپنانا چاہیے، ثواب لینا ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں، خاص جوانوں کو چلو پھر بھی ہوتا ہے، یاروں میں سے اہل جوان ہیں تو اسی ہونے نال بننا شروع کر دے گی ٹھیک ہے یہ دنیا۔ میں یونیورسٹی میں ایسے پڑھتا رہا ہوں، میں نے کتنی مرتبہ بتایا آپ بھائیوں کو، یونیورسٹی میں ایسے جاتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے۔ ایک تو ویسے ماحول پر اثر، اور دوسرا بندے کی اپنی نگاہیں وہ شرم کے ساتھ جھک جاتی ہیں، اس خوف کے ساتھ کہ یار یونیورسٹی ہے، ہر طرف تباہی تباہی، ادھر ادھر ماحول پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن ڈر اپنے اوپر طاری رہتا ہے۔ اگر کسی نے مجھے دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ میں اپنی نگاہ کا غلط استعمال کر رہا ہوں اور میرے سر پہ امام ہے، تو صرف میں نہیں ہوں اس میں، اس کے پیچھے میرے پوری ہسٹری کھڑی ہے، پوری میری قوم کھڑی ہے جن کے سروں پر امام ہے۔ اللہ پاک کرم فرماتا تھا، اس سوچ کی وجہ سے نگاہوں کو خود ہی کرم ہوتا اور جھک جاتے۔ اللہ پاک نے بڑی رحمت فرمائی۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیو، خاص کر جو ہمارے جو بزرگ ہیں، شادی شدہ افراد ہیں، جن کو فکر کونی ہے نئی شادیاں کرنے کی، مسجد میں آنے کے لیے کم از کم امام شریف رکھیں۔ کہیں کام کاج پر جانا ہو تو کوئی بات نہیں، ایک امام شریف کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز 10,000 کے برابر ہے، اور یہ سارا ثواب کاؤنٹ کر کے اکٹھا کر لیں تو حضور علیہ السلام تو چاہ رہے ہیں کہ لے لو لے لو لے لو۔ کوئی بھی بزنس مین بندہ، آپ کاروبار سے تعلق اگر رکھتے ہیں، آپ کا ذوق ہے، کوئی بھی بزنس مین بندہ اگر ایک کے کہیں بھی انویسٹ کر رہے اپنا پیسہ اور اس سے منافع ملتا ہو جائز طریقے سے 5 روپے، اور دوسری جانب وہ انویسٹ کرے اور اس سے جائز طریقے سے منافع ملتا ہو 10,000 روپے، تو کہاں انویسٹ کرے گا؟ بولیے گا، نہیں بول رہے صحیح طرح، 10,000 والے تو پھر عقل مند کون ہوا؟ 10,000 والے میں کرنے والے، وقت مل گیا نا۔ تو اب ہم نے یہاں وقت دینا ہے
وقت کو انویسٹ کر رہے ہیں عبادت کے لیے، وقت کو زندگی کو انویسٹ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم۔ عشر والے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل تو بڑا عجیب ماحول آ گیا، جمعہ والے دن آپ اکثر دیکھیں تو کثیر تعداد ہوتی ہے ماشاء اللہ، اور اکثر جو ہے یہ موبائل ہے نا جیبوں میں، یہ 5-5 لاکھ کے موبائل ہیں، 6-6 7-7 8-8 لاکھ کے موبائل، ہیوی سے ہیوی موبائل، یہ بھی ہوتے ہیں۔ 50 روپے کی مسواک کوئی نہیں ہوتی، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ سوچ کنورٹ ہونے والی بات ہے۔ مہنگی سے مہنگی چیز جس کے اندر سے برائی بھی ہو سکتی ہے، خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، بندہ برباد ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اگر اس کا استعمال غلط کر دے تو۔ اس کے اوپر لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی خرچ ہو رہا ہے، رابطے اس پر لگے ہوئے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، ٹائم، زندگی، اوقات، اپنی آخرت ختم، یہ فنگر پرنٹ اس کو دیے جا رہے ہیں، ڈیٹا اس کو دے رہے ہیں، اپنی ماں بہنوں کی تصویریں اس کو دے رہے ہیں، کئی جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جو بچے ہوئے بھی ہیں وہ بھی، جو صحیح کرتے ہیں وہ بھی، پیسہ بڑا اس پر لگایا ہو۔ 50 روپے کی مسواک نہیں، اس مسواک کے ساتھ وضو کریں گے، آقا پاک کی چاہ دیکھیے ثواب کتنا عطا ہو رہا ہے، 70 درجے بڑھا کر۔ ادھر 300 کا امام شریف، 500 کا، 600 کا، 700 کا، اور ثواب کتنا مل رہے ہیں، 10,000 درجے بڑھا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی نماز ننگے سر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، سوائے احرام والی حالت کے۔ صحابہ کرام سے آتا ہے کہ انہوں نے ننگے سر نمازیں پڑھی ہیں، لیکن پتہ ہے اس وقت حالات کیا تھے؟ وہ تو فرماتے ہیں ہمارے پاس صرف کپڑا اتنا ہوتا تھا کہ ہم اپنی شرمگاہ چھپا پاتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک کپڑا ہے، پہلے بیوی اس میں نماز پڑھ رہی ہے، پھر وہی کپڑا لے کر شوہر نماز پڑھتا ہے، اگر شوہر مسجد آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، بیوی انتظار کر رہی ہے۔ وہ ان دنوں کے واقعات ہیں جن میں ابھی تک بڑی غربت تھی، مہاجرین تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ابھی تک وقت چڑھ رہا تھا، آگے آگے نکلا۔ لوگ اس وقت کی مثالیں دیتے ہیں، جی صحابہ نے ننگے سر پڑھی ہیں تو پھر ایسے پڑھ دیا تھا کہ بس بالکل ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے ننگے سر پڑھنے سے، منع نہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن جب کرم ہوا ہے اور حضور پاک آگے مسلح پر کھڑے ہیں تو ساری زندگی میں جو آقا پاک نے کیا ہمارے لیے تو وہ سنت مبارک ہے، دائمی سنت ہوا ہے میرے پیارے کا، اس پر توجہ فرمائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے بارے یہ فرمانے کے بعد روزے رکھے تھے، صوم وصال ان کو کہا جاتا ہے، بغیر سحری کیے روزے، 48 گھنٹے کے بعد سحری، 72 گھنٹے کے بعد صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا میرے صحابہ ایسا نہ کرو، کمزور ہو جاؤ گے، میں اللہ پاک کا نبی اور رسول ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم سمجھو کہ میں کھا پی نہیں رہا ہوں تو میں ایسے روزے رکھے جا رہا ہوں، تم بھی ویسے رکھ لو گے، تمہارے لیے سخت ہے، ایسا نہ کرو، روک دیا ان کو، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دلائی حج کرنے کی، میں جس کو اللہ پاک نوازے، وسعت دے، اور وہ آنے جانے کا سفر کا خرچہ برداشت کرے، وہ طاقت والا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج لازمی کرے۔ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے بیچ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے اس کو جواب ہی نہیں دیا، آپ آگے اپنی گفتگو جاری فرما رہے ہو، تھوڑی دیر بعد پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے اس کو جواب نہیں ارشاد فرمایا، آپ پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے، وہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ تیسری مرتبہ کے بعد اس کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا میرے پیارے صحابی، جتنا میں فرما دوں اتنا عمل کر لو، اگر میں نے صرف اتنا کہہ دیا تمہارے سوال پر، جی ہاں، جی ہاں، نعم، یس، ہر سال فرض ہے، جی ہر سال فرض ہے، فرمایا سارے لوگوں کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا، میرے اتنے کہنے پر اس کی فرضیت رکی ہوئی ہے، بس پھر میں سوچتا ہوں میری امت میں دشواری ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے، ہر سال حج، آج کل حج کتنے کا ہو گیا یہ 12 لاکھ کا، تھوڑے جب چلے جاؤ تو 15 لاکھ کا، 17 لاکھ کا حج، کہڑا بندہ حج کر پاؤں 2-2.5 لاکھ کا عمرہ ہو گیا، وہ نہیں آج کل کیا جا رہا، 15 لاکھ کا حج کون کرے، سارے اوپر لازم، پھر غریب بیچارے جن کو ادھر ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں مل رہی، وہ کیسے جا کے ہر سال حج کر کے آتے، کتنی رحمت فرمائی، گناہ گار ہونے سے بچا لیا حضور علیہ السلام نے۔ بڑی چیزیں ہیں میرے پیارے بھائی اس موضوع کے اندر، آپ کا پاک کو معلوم ہوتا تھا نا کسی پر قرضہ ہے تو آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جس پر قرض ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، بندے کو کوشش کرنی چاہیے وصیت کر کے جائے یا پھر اپنا ضامن بنا کے جائے کہ اس کا قرضہ ادا ہوگا، لیکن جب اللہ پاک نے رحمت فرمائی، بیت المال اور وسعتیں ہوئی، آپ کا کاروبار نظام پڑا، اسلام کا سسٹم،
تو آقا پاک جب تشریف لاتے فوت شدہ بندے کے بارے میں پتہ چلا اس پر قرضہ ہے، جی حضور اس پر قرض ہے، تو فرمایا اگر اس نے کچھ بھی مال چھوڑا ہے تو وہ سارا مال اس کے ورثاء کو دے دو، اس اپنے امتی کا قرضہ میں اس کا پاک نبی ادا فرماؤں گا۔ واضح اعلان تھا، فرمایا کوئی بندہ بھی میری امت کا فوت ہو میرے پاس آؤ، مجھے بتاؤ اس پر قرضہ ہے، میں قرضہ اس کا ادا کروں گا۔ اس سے بڑا دکھ ہے کہ غم لے لیا اپنے سر نور پر، اور میں ادا کروں گا اپنے امتی کو۔ کیوں کہ قرض مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا، اگر قرض معاف نہیں ہوگا تو قبر میں مشکل ہو جانی ہے، حشر میں مشکل ہو جانی ہے۔ فرمایا میں اس کی قبر اور حشر کی مشکلوں کو آسان فرما رہا ہوں، پیچھے سے میں اس کا قرض ادا کروں گا تاکہ اس کی پکڑ نہ ہو۔ اتنا پیار ہے امت کے ساتھ، کہیے ذرا سارے محبت سے ہے کہ نہیں پیار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں اپنے پڑوسی پر بھی رات کو سوتے وقت نظر رکھ کے سو، کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا۔ تم نے کھانا کھایا ہو پڑوسی پہ، آپ کا پڑوسی ہے اور وہ بھوکا سو جائے، فرمایا میرا امتی جب بھوکا سوئے گا اور تم اس کے ساتھ رہنے والے ہو، پوچھا تم سے جائے گا کہ اپنے اس کا دھیان کیوں نہیں کیا۔ فرمایا کبھی اگر گوشت پکاؤ گوشت تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، تھوڑا سا شوربہ لذیذ شوربہ ہوتا ہے گوشت کا، وہ فرمایا ساتھ والوں کو بھیج دو، تحفہ بھیجا کرو۔ ایسے کر کے آپ ہمیں آپس میں ملا رہے ہیں، دکھ بانٹنے کا فرما رہے ہیں۔ میں جو میرا امتی دوسرے کے غم دور کرنے میں لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم اور پریشانیاں دور کرنے میں لگا رہے گا۔ حشر والے دن اللہ تعالیٰ اس کے غم دور فرما دے گا۔ آپ کو پتہ چلتا تھا نا کسی گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، کسی گھر کا کوئی جوان نہیں ہے جو کما کر لائے اور گھر والوں کا سسٹم چلائے، تو اس کے گھر کے سارے اخراجات ہمارے آقا پاک اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کرتے تھے۔ اب یہ روٹی کھانا پینا سے لے کر اعمال عبادات قبر حشر، کوئی لمحہ کوئی موڑ کوئی زندگی کا حصہ ایسا ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی خیر خواہی اور غم اپنے اوپر نہ لے رہے۔ میں تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب پر گراں گزرت ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیسی رحمت والے اللہ پاک نے ہمیں نبی عطا فرمایا۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، حضور کے نام کی اس طرح کی محفلیں نہیں سجانی چاہیے، بتائیے سجانی چاہیے نہیں سجانی چاہیے؟ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے آقا پاک کی شانوں کا چرچا ہو، دنیا پہچانے آپ کے وطن نبوت سے لے کر آپ کے عظمت اور شان تک دنیا کو پتہ چلے کہ سچے اللہ پاک کے آخری رسول وہ ہے جو مدینہ طیبہ میں اب بھی موجود ہیں، جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبتوں میں مزید جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، ادھر ادھر نگاہیں ہٹا لے، ہم اپنے آقا پاک کی جانب ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ کیفیت مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اور مسلمان آج کل عجیب فطروں کے اندر پھنس گیا بیچارہ، اس کو سوچ کو ادھر آنے ہی نہیں دیا جا رہا کہ یار تو کسی آقا پاک کا امتی بھی تو ہے، وہ آوارگی کے اندر مبتلا اس کو کیا جا رہا ہے، وہ مسلمان اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ غم ہمیں بھی ہونا چاہیے، دکھ افسردگی ہمیں ہونی چاہیے، ٹینشن ہونی چاہیے، یار یہ بھی مل جائے، یہ بھی آقا پاک کا امتی نمازی بن جائے، یہ بھی اعمال کر لے، یہ بھی تابع دار بن جائے، یہ بھی حضور پاک کا وفادار بن جائے۔ پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، ایک دن بیٹھے بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو محبوب روتے کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جبریل حاضر ہوئے، کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے گناہ گار امت کا خیال آ گیا، بس گناہ گار امت کا خیال ہے، ان کا کیا بنے گا؟ جبریل علیہ السلام واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، حضور اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر رو رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، نیکوں کے بارے گناہ گاروں کے بارے۔ فرمایا
جبریل علیہ السلام سے، میں چاہتا ہوں حشر والے دن کہ سارے کے سارے میرے والے کر دیے جائیں، مجھے سونپ دیجیے، میں جانوں میرے امتی جانے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا اختیار دے دے۔ واپس گئے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام سے جا کے گزارش کرو، رب فرماتا ہے میں آپ کو ایسا دوں گا، امت کا اختیار ایسا دوں گا، ایسا دوں گا، ایسا دوں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائے گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب تک میرا سچا امتی کلمہ پڑھے، منافق نہیں، کافر نہیں، امتی اجابت والا امتی جس نے آقا پاک کو صحیح مانا ہے، فرمایا جب تک ایک بھی پیچھے رہ جائے گا میں تب تک راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار مجھے مل گئے۔ اللہ پاک نے نا مجھے راضی کرنا، میں ایک بندے بھی پیچھے نہیں چلا گا۔ کیسی رحمت ہے اللہ حضرت نے اسی پر وہ فرمایا ہوا ہے، اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں امت کی خاطر۔ اور آج امتی کہیں کہ نبی پاک کی محفلوں کیوں، نبی پاک کے چرچے کیوں، نبی پاک کی آمد کی خوشیاں کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ کے لیے نبی، آپ دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے، آپ پھر بھی ہمارے لیے نبی، آخرت تک ہر میدان ہر جگہ کے لیے آپ نبی و رسول ہیں۔ جب آپ ہیں تو پھر آپ کی شان عظمتیں پیار محبت سارا کچھ ہے۔ اللہ اکبر، کبھی بھی آپ نے امت کے حق میں کوئی مارا جملہ نہیں اپنی زبان اقدس سے ادا ہونے دیا کہ اگر ایک جملہ بھی نکلا تو یہ پھنس جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں صدف شاہ، انہوں نے اس بات پر ایک بڑا پیارا لکھا، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراتا رہے، جاواں صدقے میں سوہنے دے اخلاق تو ویریاں لئی جو چادراں وچھاندا رہا، ویریاں لئی جو چادراں وچھاندا رہا، کدے منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ تے کدے منگیاں دعاواں سی غاراں دے وچ، امت لئی سوہنا نبی مصطفیٰ رب نو رو رو کے مناوندا رہا۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایسی غم خاری فرمائی آپ نے، بڑے واقعات بڑی باتیں اس پر میرے پیارے بھائی، ہمیں چاہیے اپنی اولادوں کو پیار دیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے اسٹیٹس اپنے گریڈ میں مضبوط بن کر رہیں، اپنے آس پاس ماحول جو افراد ہیں ان کو بتائیں ہمارے آقا پاک کی کیا عظمتیں اور شانیں ہیں، محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، بٹھائیں، سر پہ ہاتھ پھیرنا پڑے پھریں، ہاتھ ترلے کرے پڑے کر جائے، کیونکہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رحمت فرما کر چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح بچ جائے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے میرے پیارے بھائی۔ آپ نے ہمیں دعا سکھائی، دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، دعا مانگو، اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، دعا مانگو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگتے رہو کوئی دعا، یا رسول اللہ کون سی دعا مانگے؟ فرمایا کثرت سے دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے اور بغیر حساب کے تمہاری بخشش فرما دے۔ یہ دعا مانگا کرو، حساب کی کبھی دعا نہ مانگنا کہ حساب ہوئے گا تو دیکھ لواں گے۔ آج کل بڑے دلیر لوگ آ گئے، یہ دیکھ لوا گے قبر ہے، کیا دیکھ لیں گے؟ اشرت دیکھی جائے گی جناب، کیا دیکھی جائے گی؟ مر جائے گا، پھنس جائے گا وہاں پہ۔ حضور علیہ السلام جو ساری کائنات کا علم جانتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں دعا مانگو اللہ پاک حساب سے بچا لے، بغیر حساب کے بخشش ہو جائے۔ کیا آپ کی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا جہاں کا ایک ایک پوائنٹ اور آخرت کا حرام روزی سے لے کر حلال روزی، کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے واش روم، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں حضور علیہ السلام نے امت کی ٹینشن نہ لی ہو۔ ہر جگہ سکھائی آپ نے ہمیں اس میں پیارے بھائی مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے۔ اب یہ ایک معجزہ شریف، اب ایک طرف دیکھیے شانیں کیسے ہیں حضور علیہ السلام کی، میں آپ کو روزانہ معجزہ ایک سنا رہا ہوں۔ آسمانوں کی طرف اشارہ ہو تو چاند کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، ڈوبے سورج پلٹ کر آ رہے ہیں، کوئی کائنات کا ذرہ نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے تابع نہ ہو، اور ایک طرف ایسا ہے کہ آنکھوں مبارک سے آنسو ہے اور امت کی خاطر آپ رو رہے ہیں، میری خاطر رو رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس پر بھی وہ جو فرمایا نا کہ ایک طرف حضور علیہ السلام کی رحمت نظر آئے، غم خواری آئے، تو دوسری طرف میں گناہ گار امتی، کیا ہوگا میرے لیے؟ آپ نے فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ پاک کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر،
گر تو بینی حساب گمرا ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو بخش دے تو تیرا کیا جاتا ہے، تو غنی ہے، لیکن اگر تیرا ہی فیصلہ ہو کہ میرا حساب لازمی لینا ہی لینا ہے، میری ایک عرض مان لے، میرے پاک حبیب کے سامنے مت لینا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں آپ کا پاک کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ بہت بڑی تمنا ظاہر کی، اگر بخش دے تو تیرا کیا جاتا ہے مان، لیکن اگر تیرا فیصلہ یہ لازمی ہے، پھر میرے حبیب سے مجھے چھپا کے کہیں ادھر لے جانا ہو، جو ہو میرے حبیب کے سامنے پھر نہ مجھے آنے دینا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہے میں تیرے لیے یہ کرتا رہا اور تو نے کیا کیا، کیا کر کے آیا تھے، میں پھنس جاؤں گا۔ امام جعفر صادق اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ والے جو حصے ہیں نا، یہ والے حصے اس پر نشان پڑ گئے تو روتے 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 روتے۔ ان سے پوچھا گیا آپ امام ہیں، آل پاک سے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر کھائے جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگر اشر والے دن مجھے پکڑا اور فرمایا کہ تو کیا کر کے آئے، میں تیری خاطر کیا کیا چاہتا رہا اور تو کیا کر رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ غم کھائے جا رہا ہے مجھے، یہ خوف، یہ اگر غم اس طرح کا اگر ہمارے اوپر طاری ہو جائے، یقین جانے ہماری قبر اشر سمجھ جائے گی۔ ابھی وقت ہے، مہلت ہے، وقت دیا اللہ پاک نے، یہ ٹینشن لگائیے اپنے دلوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ والی جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ امام ترمذی نے روایت کی، امام احمد بن حنبل نے روایت فرمائی، امام ابن حبان نے روایت فرمائی، امام ابن راہویہ نے روایت فرمائی اپنی مسند میں، امام حیثمی نے روایت فرمائی، ابن کثیر نے، امام ذہبی نے، امام سیوطی نے، بڑے بڑے علماء فقہاء محدثین نے یہ روایت فرمائی۔ ترمذی شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 3839۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی سی کھجوریں میں لے کر آیا ہوں، یہ تھوڑی سی کھجوریں، اس پر ان کھجوروں پر برکت کی دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں اور ان میں ایسی برکت پیدا ہو جائے کہ مجھے کبھی روزی کی تنگی نہ آئے۔ کھجوریں آ گئی، وہ انہوں نے وہ لی ہوئی تھی، یہ جو ہوتی نہیں ہے تھیلی سی، جیسے یہ ہماری جیبیں ہیں اس طرح کی بنی ہوئی تھی کپڑا نما، اس کے اندر ڈالی ہوئی رکھ کے آ گئی، ادعوا اللہ فیہن بالبرکہ، برکت کی دعا ان میں آ جائے، وہ آپ دعا فرما دیجیے برکت ان میں آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعانی فیہن، اقبا نے دعا مانگی یا اللہ بالبرکہ، ابو ہریرہ کو ان کھجوروں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ ان کو لے لو، اس کے اندر سے نکالتے رہنا، جتنا دل کرے کھجوریں نکالتے رہنا، جتنا دل کرے کھجوریں نکالتے، بس اندر ہاتھ ڈالا کرنا اور نکال لیا کرنا، اندر ہاتھ ڈالنا نکال لینا، ہاتھ ڈالنا نکال لینا، جب دل کرے کر لینا، دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو، کسی کو دینا ہو خود کھانا ہو، بس اس تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالنا اور نکالتے جانا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ عادت میں، ظاہری طور پر عادات میں عام ایسا نہیں ہوتا، لیکن ادھر کون ہے؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے مسلم شریف کا سبق دیا تو اس کے اندر 11 احادیث طیبات آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، سب کو بتاؤ، آنا قاسم، آنا قاسم، بعثت قاسما، آنا قاسم اقسم بینکم، فرمایا رزق رب کا ہے بانٹنے والا میں ہوں، فضل رب کا ہے بانٹنے والا میں ہوں، میں اللہ کا ہر فضل، ہر نعمت، ہر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کرم اور رحمت وہ تمہارے اندر بانٹنے والا ہوں، میں ہوں بانٹنے والا، ہے اللہ پاک کا، بانٹتا میں ہوں، ہے اللہ پاک کا، بانٹتا۔ دعا مانگ دی اس کے اندر سے، لیکن ایک بات فرمائی لا تنصرہ نصرا، اس کو کھول کر دیکھنا نہیں ہے، کھول کر دیکھنا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ رکھ لیا، اللہ پاک کے راستے میں جانا، کہیں بھی جانا، میں اس کو کھاتا پیتا ہر دفعہ، ناکل منہ ونطعم، میں اس سے کھاتا بھی تھا کھلاتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا کھلاتا بھی تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک، ظاہری زندگی مبارک گزر گئی، حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا دور گزر گیا، یہ سارا کل ملا کے آپ رکھیں تو
2 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 15 سال، پھر حضرت عثمان غنی کے 12 سال گزر گئے، 15 اور 12، 27 سال گزر گئے۔ فرمایا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن بڑا افراتفری کا ماحول تھا۔ میں حضرت عثمان غنی کی رکھوالی کے لیے، سیکورٹی کے لیے کھڑا تھا تلوار لے کر، حضرت عثمان غنی پر کوئی بندہ حملہ نہ کرے۔ تو فرمایا اس وقت جو افراتفری پیدا ہوئی نا، وہ تھیلی اس ٹینشن کے اندر میرے پاس سے گر گئی۔ فرمایا میں نے جان لگا دی اس کو تلاش کرنے کے لیے، مجھے وہ ملی نہیں۔ 27 سال، 28 سال اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتا کھلاتا۔ کیا شان ہے! اللہ حضرت نے پھر اسی پر فرمایا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا پاک بڑی رحمتوں والے، شانوں والے، لیکن آپ نے ہمیں ساری زندگی کا سلیقہ سکھایا میرے پیارے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت میں، اعمال میں، اتباع میں، غلامی میں قبول فرمائے، اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، ان کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں جینا مرنا نصیب ہو۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ابھی چونکہ تھوڑی دیر کے بعد محفل پاک شروع ہو جانی خواتین کی، تو آپ بھائی جو یہاں روزانہ کافی وقت تلاوت پہ مصروف رہتے ہیں، اشراق تک اپنا وقت دیں، فوری اس حصے کو خالی کریں تاکہ یہ حساب ہم ان کے لیے تیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔